گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بادشاہ اکبر اعظم اپنی بہت سی فتح یابیوں اور کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی مشہور ہوا کہ اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا جس کا نام دین الہی تھا۔ اکبر اعظم کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اپنی زبان کھولتا۔ اسی کے دور میں ایک دینی خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اکبر اعظم کے دور میں ہی پلا بڑھا اور علم دین حاصل کیا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اکبر اعظم تو گزر چکا تھا، مگر اس کے بیٹے جہانگیر کی حکومت تھی۔ اس نے اسلام کو پھر سے ہندوستان میں زندہ کیا، جس کو اکبر اعظم نے مسخ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس شخصیت کا نام شیخ احمد سرہندی تھا، اور انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے وہ اشعار کہے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی جو مجدد الف ثانی کے لقب سے مشہور تھے، 10ویں صدی کے ایک ایسے مشہور عالم دین تھے جن کی عظیم الشان علمی، دینی اور دعوتی خدمات کے پیش نظر ان کو دوسرے ملینیم کا مجدد کہا جاتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی کی پیدائش 26 مئی 1564 عیسوی کو ہندوستان میں ہوئی۔ 17 سال کی عمر میں دینی تعلیم سے فارغ ہوئے اور پھر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی شہرت اس دور میں دوسرے ممالک تک پھیل گئی، چنانچہ روم، شام، ایران اور افغانستان وغیرہ کے طلبہ بھی آپ کے درس میں آنے لگے اور آپ سے علم حاصل کرنے لگے۔ آپ نے اپنی پوری عمر درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ دعوت و اصلاح باطن میں گزار دی، اور 62 سال کی عمر میں 10 دسمبر 1623 عیسوی کو سرہند میں وفات پائی۔ شیخ احمد سرہندی کا کارنامہ کیا تھا؟ کیوں وہ مشہور ہوئے؟ شہنشاہ اکبر نے ہندوستان پر 1556 عیسوی سے لے کر 1605 عیسوی تک تقریباً 50 سال حکومت کی۔ اس نے اپنے دور میں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک نئے دین کی ایجاد کی جس کو دین الہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکبر جب گزر گیا تو اس کے بیٹے جہانگیر نے سلطنت سنبھالی۔ جہانگیر گرچہ اپنے باپ کی طرح دین اکبری کا قائل نہیں تھا، مگر اس کے دور میں اکبر کے دین الہی کے اثرات پوری طرح باقی تھے۔ شیخ احمد سرہندی نے نہ صرف یہ کہ اپنے دور کے عمراء، رؤساء اور وزیروں کو اصل اسلام کی طرف راغب کیا، بلکہ اپنی دعوت و حکمت کے ساتھ جہانگیر کو بھی اسلام کا پرستار بنایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہانگیر کے بعد جب اس کا بیٹا اورنگزیب بادشاہ بنا تو وہ انتہائی متقی، پرہیزگار اور اسلام پرست بادشاہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب شیخ احمد سرہندی کی شہرت ہر طرف پھیلی تو بعض امیروں اور وزیروں نے بادشاہ جہانگیر کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا۔ یہ یقین دلا دیا کہ شیخ احمد سرہندی سجدہ تعظیمی کے قائل نہیں ہیں۔ جب کوئی بادشاہ کے سامنے جاتا تو تعظیم کے لیے اس وقت سجدہ کرنا ضروری تھا۔ جہانگیر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے شیخ احمد سرہندی کو دربار میں طلب کر لیا، اور شیخ احمد سرہندی جب دربار میں آئے تو سجدہ تعظیمی نہیں کی۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو کہا، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو اس کو کسی بندے کو نہیں دیا جا سکتا۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ شیخ احمد سرہندی مان جائیں اور ایک بار سجدہ کر لیں، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ بعض عمراء نے آپ کے قتل کی سفارش کی، مگر بادشاہ نے آپ کو گوالیار کی جیل میں قید کر دیا۔ ایک مدت تک آپ جیل میں رہے اور وہیں تبلیغ و دعوت کا کام جاری رکھا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد شیخ احمد سرہندی نے بڑے بڑے امیروں، وزیروں اور بادشاہ کے مقربین کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی دعوت دی، جس کی وجہ سے اسلام کا وہ مسخ شدہ چہرہ جس کو دین اکبری نے بگاڑ دیا تھا بہت حد تک صحیح شکل میں نظر آنے لگا۔ یہی تھا شیخ احمد سرہندی کا سب سے عظیم کارنامہ، جس کی وجہ سے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔